السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں لائی ہوں آپ کے لیے مرمِ کائزان کی آج کی سیکنڈ ایپیسوڈ۔ تو باتیں ہم بعد میں کریں گے، پہلے ہم ایپیسوڈ ریڈ کر لیتے ہیں کیونکہ مجھے کہیں جانا ہے ضروری کام کے لیے، تو میں چاہتی تھی کہ دوسری ایپیسوڈ ریکارڈ کر کے ہی میں جاؤں۔ تو لیٹس اسٹارٹ۔ مرمِ کائزان قسط نمبر 104، تحریر ارید شاہ۔ نہیں، میں تمہیں کچھ نہیں دوں گا۔ وہ دونوں لڑکیاں آج شام کو ہی یہاں سے روانہ ہونے والی ہیں۔ آج ہی 2 گھنٹے کے بعد ان کا آپریشن ہے اور میں بہت سارا فائدہ پہنچانے والی ہے مجھے۔ تمہیں لگتا ہے کہ ان دونوں لڑکیوں کو میں تمہارے حوالے کر کے اپنے لیے کوئی مصیبت تیار کروں گا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ دونوں لڑکیاں میرے کام کی ہیں اور آج ہی میں ان دونوں کو دوسرے ملک بھیجوں گا۔ تم ڈی گینگ کے کنگ بننا چاہتے ہو تو شوق سے بنو، لیکن میں بھی اپنے گینگ کا کنگ ہوں اور میں کسی قیمت پر اپنے گینگ کو نیچے نہیں آنے دوں گا۔ عبداللہ، مت بھولو کہ تمہیں اس مقام پر میں نے پہنچایا ہے۔ تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، میں نے تمہارا ساتھ دیا ہے۔ اس وقت تمہیں میرا ساتھ دینا چاہیے۔ دیکھو، ہم دونوں دوست ہیں، پارٹنرز ہیں۔ کل کو ہم دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہوں گے۔ ہم دونوں مل کر ڈرگ مافیا پر حکومت کریں گے۔ وہ اسے لالچ دے رہا تھا۔ مجھے تمہارا ساتھ منظور ہے وحاج کاظمی، تب تک جب تک تم میرے گینگ میں میرے ساتھ کام کر رہے تھے، نہ کہ میرے مخالف۔ میں تمہیں اب بھی کہہ رہا ہوں، چھوڑ دو ڈی گینگ کا پیچھا اور واپس آ جاؤ۔ میں تمہیں اپنے گینگ کا کنگ بناؤں گا۔ ہم اسی گینگ کو نمبر 1 بنائیں گے۔ وہ اسے سمجھانا چاہ رہا تھا۔ وہ وحاج کو خود سے الگ نہیں ہونے دینا چاہتا تھا، کیونکہ اس وقت وہ جس مقام پر تھا اسی کی وجہ سے تھا، لیکن وحاج پر تو اسی ڈی گینگ کا کنگ بننے کا بھوت سوار تھا۔ میں نے کہا نا کہ ان لڑکیوں میں سے ایک کو میرے ساتھ بھیجو۔ وہ اس کی کسی بات کا جواب دیے بنا اپنی بات کہنے لگا۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ 2 گھنٹے کے بعد ان دونوں لڑکیوں کا آپریشن ہے اور آج رات کی ہی فلائٹ سے وہ یہاں سے یورپ جانے والی ہیں۔ ان دونوں میں سے تو کوئی بھی میں تمہیں نہیں دوں گا۔ وہ دونوں صرف اور صرف مجھے فائدہ پہنچائیں گی، خان کو نہیں۔ اور ویسے بھی تم بھی گینگ کے کنگ بننے والے ہو، یعنی کہ میری مخالف پارٹی میں آنے والے ہو، تو تمہیں مجھ سے آ کر اس طرح امید نہیں کرنی چاہیے۔ مجھے نہیں لگتا کہ تم آگے میرے ساتھ کام کرنا چاہو گے۔ وہ کافی زیادہ غصے سے بولا تھا۔ تم یہاں سے جا سکتے ہو، اگر آنا چاہو تو میں کبھی منع نہیں کروں گا، لیکن اپنے دماغ سے ڈی گینگ کا کنگ بننے کا خواب نکال کر آنا پڑے گا۔ وہ اس کی بات کا جواب دے کر اپنے آفس کی طرف چلا گیا تھا، جبکہ وحاج غصے سے وہاں سے نکلا تھا۔ وہ واپس خان کے آفس میں آیا تو یہاں پر بہت سارے بڑے ڈرگ مافیا کے کنگز کے گینگز کو بیٹھے دیکھا۔ او وحاج، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ تم نے جس طرح کہا میں نے بالکل ویسا ہی کیا ہے۔ میں نے سارے کنگز کو یہاں بلا لیا ہے۔ میں نے بالکل ویسا ہی کیا ہے۔ اس وقت پاکستان میں موجود 12
کنگ کے لیڈر، گینگز کے لیڈرز یہاں موجود ہیں اور سب کے سامنے میں تمہیں آج اپنے گینگ کا کنگ بناؤں گا، اور اس کے بعد تم ڈیل پوری کرو گے، مطلب کہ تم ان سب کے سامنے اگلے 4 گھنٹوں کے اندر اندر ڈرگس کی بڑی مقدار مصر پہنچاؤ گے، تب ہی تم ان لوگوں کے کنگ بن سکو گے۔ وہ اسی لیے اندر داخل ہو گیا تھا، جبکہ وحاج اسے یہ کرنے سے روکنا چاہتا تھا۔ اس کے پاس کوئی پلان نہیں تھا، بلکہ اس کے پاس تو کوئی لڑکی ہی نہیں تھی جس کی باڈی کا وہ استعمال کر سکتا۔ اتنے تھوڑے سے وقت میں وہ کسی لڑکی کا انتظام نہیں کر پا رہا تھا، وہ کسی طرح کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ اگر وہ یہاں پر کنگ اناؤنس ہو جاتا تو اسے 4 گھنٹے کے اندر اندر ہی ڈرگس کی بڑی مقدار دوسرے ملک پہنچا کر خود کو کنگ ثابت کرنا تھا، اور وہ ایسا ہرگز نہ کر پاتا تو اس کی کتنی بے عزتی ہوتی۔ ان سب لوگوں کی نظر میں وہ ایک ناکام کنگ بن جاتا جو وہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ دنیا پر حکومت کرنا چاہتا تھا، نہ کہ ان لوگوں کے سامنے تماشا بننا چاہتا تھا۔ میں نے تم سب کو یہاں بلایا ہے کیونکہ ریٹائرمنٹ کا اعلان کر رہا ہوں میں۔ میرا مطلب ہے کہ میں اپنے گینگ یعنی کہ ڈی گینگ کا کنگ بدل رہا ہوں۔ میں اپنی جگہ وحاج کاظمی کو بٹھانے جا رہا ہوں۔ آج سے میرے ڈی گینگ کا کنگ وحاج کاظمی ہے، اور یہ کس طرح سے کنگ ہے یہ تم لوگوں کو اگلے 4 گھنٹوں میں پتہ چل جائے گا۔ یہ 4 گھنٹوں کے اندر اندر ڈرگس کی بڑی مقدار مصر پہنچائے گا، اور وہ بھی کوئی لوکل ڈرگ نہیں بلکہ سب سے خطرناک اور جان لیوا ڈرگ جس کی قیمت اربوں میں ہے۔ لڑکی تیار ہے؟ اس نے نعیم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، جبکہ نعیم نے صرف ہاں میں سر ہلایا تھا۔ وحاج کنفیوز ہو کر رہ گیا۔ یہ کس لڑکی کی بات کر رہے تھے؟ عبداللہ نے تو اسے دونوں لڑکیوں میں سے کسی کو بھی لانے سے منع کر دیا تھا۔ چلو وحاج، تمہیں آپریشن روم میں لے کر چلتا ہوں، جہاں پر لڑکی کی باڈی ہے جس میں ہم ڈرگز سیٹ کر چکے ہیں۔ ڈاکٹر نعیم اسے حیران اور پریشان اپنے ساتھ دوسرے کمرے میں لے کر جا رہا تھا۔ میں کوئی لڑکی لے کر نہیں آیا ڈاکٹر نعیم، میں لڑکی کا انتظام نہیں کر سکا۔ آپ لوگ مجھے تھوڑا سا وقت دیں، میں کہیں سے بھی لڑکی لے کر آتا ہوں، پھر ہم یہ سب کچھ آگے بڑھائیں گے۔ وہ ڈاکٹر نعیم کو سمجھاتے ہوئے بولا تھا، جبکہ ڈاکٹر نعیم نے سامنے بیڈ پر پڑی بے وجود جان کی طرف اشارہ کیا تھا۔ یہ کون ہے؟ اس نے پریشانی سے پوچھا تھا، جبکہ اس نے آگے چل کر اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے کہا تھا۔ آپریشن ہو چکا ہے، ڈرگز ہم اندر رکھ چکے ہیں، سب کچھ بالکل ٹھیک چل رہا ہے، کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اب صرف اس لڑکی کے ہوش میں آنے کی دیر ہے۔
ہم اسے مصر بھیج دیں گے اور وہاں پر جا کر اس کا پھر سے آپریشن ہوگا۔ 3 دن کے بعد یہ ڈرگز نکال لی جائے گی۔ 3 دن اس کے پیٹ میں شدید درد رہے گا لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کیونکہ پریگننٹ لیڈی ہے۔ اگر درد ہوا بھی تو شک نہیں ہوگا، وہ سکون سے کہہ رہا تھا جبکہ وہ آگے بڑھتے ہوئے وہاں موجود اس لڑکی کو دیکھنے لگا اور پھر جیسے زمین و آسمان اس کی نگاہوں کے سامنے گھوم کر رہ گیا تھا۔ وہ غصے سے کمرے کے اندر داخل ہوتا ہان کو گھسیٹ کر ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مار چکا تھا جبکہ ہان سامنے کرسی پر گرتا قہقہ لگا کر ہنسا تھا۔ وحاش کے اس طرح کے ری ایکشن کا یقیناً وہ بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔ دھوکہ دیا ہے تم نے ہان، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ تم نے میری بیوی کا آپریشن کیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ وہ پریگننٹ ہے، وہ ماں بننے والی ہے۔ تم نے میری بیوی کے ساتھ میرے بچے کی جان بھی خطرے میں ڈال دی ہے۔ میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ وہ غصے سے پاگل ہوتا اسے مارنے کے در پر آ گیا تھا جبکہ ہان قہقہے پر قہقہ لگا رہا تھا۔ دھوکہ میں نے نہیں، تم نے دیا ہے مجھے۔ تم ہمارا آئیڈیا لے کر ہماری مخالف پارٹی کے ساتھ کام کرنے لگ گئے۔ تم نے دھوکہ دیا ہمارے آئیڈیا کو لیک کر کے، جس آئیڈیا سے ہم کروڑوں اربوں کما سکتے تھے۔ اسی آئیڈیا کو تم نے عبداللہ تک پہنچا کر 3 مہینوں میں ہمیں کروڑوں اربوں کا نقصان دیا، اور تمہیں لگتا ہے کہ ہم تمہیں یوں ہی چھوڑ دیں گے؟ اس دھوکے کی سزا نہیں ملے گی تمہیں۔ ہاں، ہم نے تمہاری بیوی کو آپریشن کر کے اسی کے پیٹ میں ڈرگس کی تھیلی رکھ دی ہے۔ مقدار زیادہ ہے، تمہاری بیوی کی جان جا سکتی ہے اور بچہ زندہ بچے گا یا نہیں ہم گارنٹی نہیں دے سکتے۔ تمہاری بیوی کا آپریشن ہوئے تقریباً 3 گھنٹے ہو چکے ہیں۔ اسے کسی بھی وقت ہوش آ جائے گا اور پھر اس کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے تم تیار رہنا۔ وہ درد سے تڑپے گی تو تمہیں اس کا سہارا بننا چاہیے نا، کہ یہاں آ کر ہم سے سوال جواب کرنے چاہیے، اور یہ جو تمہارے آگے آیا ہے نا وہ تمہارا ہی کیا کرایا ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ اب تمہاری بیوی کے پیٹ سے وہ ڈرگس صرف مصر جا کر ہی نکل سکتا ہے۔ ہر چیز کی پلاننگ ہو چکی ہے، اور اگر اس دفعہ یہ پلان ناکامیاب ہوا تو ہم تمہیں بھی جان سے مار ڈالیں گے۔ بہت نقصان اٹھایا ہے ہم نے، اب اور نہیں۔ اور ایک بات یاد رکھنا، اس گینگ کا کنگ صرف اور صرف میں ہوں۔ تم نے دھوکہ دے دیا، لیکن اب تم اس کھیل میں بچے ہو۔ وہ اس کے ہاتھ اپنے گریبان سے جھٹکتے ہوئے وہاں سے جا چکا تھا جبکہ وہ غصے سے واپس اس کمرے میں جانے لگا۔ ابھی وہ دروازے کے باہر پہنچا ہی تھا کہ اسے اندر سے زرتاج کی درد بھری سسکیاں سنائی دینے لگیں۔ زرتاج،
سرتاج تم ٹھیک تو ہو؟ وہ جلدی سے اندر کمرے میں آتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا۔ اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، وہ مسلسل درد سے تڑپ رہی تھی۔ وحاج مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، کیا ہوا ہے یہاں؟ کچھ غلط ہوا ہے؟ وحاج میرے پیٹ میں بہت درد ہے۔ وہ اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھتے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ جب اس سے درد بڑھتا ہوا محسوس ہوا، اتنا تو وہ سمجھ چکی تھی کہ اس کے پیٹ میں ایک بہت بڑا زخم ہو چکا ہے۔ تمہارا آپریشن کیا گیا ہے۔ یہ لوگ بہت بڑے گینگسٹر ہیں۔ ان لوگوں نے تمہارے پیٹ کے اندر کوئی چیز رکھی ہے، اور اگر تم نے کوئی بھی الٹی سیدھی حرکت کی تو اس سے ہمارے ہونے والے بچے کو بھی نقصان ہو سکتا ہے اور تمہاری جان بھی جا سکتی ہے۔ دیکھو زرتاج، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں بس یہ کرنا ہے کہ اگلے 4 گھنٹے میں مصر پہنچنا ہے۔ وہاں پر تمہارے پیٹ سے یہ چیز نکال دی جائے گی۔ تمہیں کچھ لمحوں کے لیے یہ تکلیف برداشت کرنی پڑے گی، میرے لیے، اپنے لیے، ہمارے بچے کے لیے، ورنہ یہ لوگ ہمیں مار ڈالیں گے۔ یہ لوگ بہت خطرناک ہیں۔ وہ اس کا چہرہ تھامتے ہوئے اسے سمجھا رہا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وحاج وہ پریشانی سے پوچھنے لگی تھی۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ مجھے خود کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا زرتاج، میں تمہیں کیا بتاؤں؟ یہ لوگ کون ہیں اور یہ لوگ ہمارے ساتھ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ میں نہیں جانتا، لیکن یہ بہت خطرناک ہیں۔ یہ لوگ تمہیں یہاں سے مصر بھیج دیں گے اور مجھے یہاں پر قید رکھیں گے جب تک تمہارا آپریشن نہیں ہو جاتا۔ ان لوگوں نے مجھے یہاں پر قید رکھنا ہے، اور اگر وہاں سے تم سے کوئی غلطی ہو گئی تو یہ لوگ مجھے گولی مار دیں گے۔ پتہ نہیں یہ کون سی مصیبت ہے جو ہم پر ٹوٹی ہے۔ زرتاج، اب میری، تمہاری اور ہمارے بچے کی جان تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ پلیز کوئی غلطی مت کرنا۔ یہ لوگ جیسا کہہ رہے ہیں ویسا کر دو۔ تمہیں کچھ وقت کے لیے یہ درد برداشت کرنا ہوگا، لیکن یاد رکھنا ہمارے بچے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ تمہیں پتہ ہے نا میں اس بچے سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ وہ اس کے پیٹ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تھا، جبکہ درد سے وہ بے حال ہوتی۔ زرتاج خود بھی نہیں جانتی تھی کہ آخر یہ سب کچھ ہے کیا۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی کبھی یہ ساری چیزیں نہیں آئی تھیں۔ وہ وحاج کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے اس سے وعدہ کر رہی تھی کہ وہ ان تینوں کو کچھ نہیں ہونے دے گی، اس کے لیے وہ اسے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے۔ اسے بیمار دیکھ کر ایئر ہوسٹس اسے خود لا کر ایک سیٹ پر بٹھایا تھا۔ اس کی پریگننسی رپورٹس اس کے پاس ہی تھی۔ اسے بہت احتیاط سے جہاز میں بٹھایا گیا۔ وہ کسی ارجنٹ وجہ سے مصر روانہ ہو رہی تھی۔ وہاں اچانک بنا اپنے شوہر کے اسے جانا پڑ رہا تھا۔ یہ سب کچھ ہی اس کے لیے عجیب تھا۔ اس کے پیٹ کے اندر کیا چیز تھی وہ جانتی تک نہیں تھی، لیکن وہ یہ تکلیف برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اسے بس یہی پتہ تھا کہ مصر پہنچنے کے بعد اس کا آپریشن کیا جائے گا۔ اس کے پیٹ کے اندر سے ان لوگوں کی امانت تھی جو آپریشن کے ذریعے اس کے اندر ڈالی گئی تھی، لیکن وہ تھا کیا وہ نہیں جانتی تھی۔ مصر کے ایئرپورٹ پر پہنچ کر اس نے وہاں موجود ایک سرکاری فون سے وحاج سے رابطہ کیا تھا اور اسے بتایا تھا کہ وہ صحیح سلامت مصر پہنچ چکی ہے، اور پھر ایئرپورٹ سے باہر ان کی چیکنگ شروع ہو گئی۔
وہ سب پولیس والے کسی شک کی بنا پر ان سب لوگوں کو چیک کر رہے تھے۔ ان کو شک تھا کہ پاکستان سے کسی نہ کسی طریقے سے ایک جان لیوا ڈرگس کو مصر ٹرانسفر کیا گیا ہے، اور اس وقت وہ بہت تکلیف میں تھی۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے اسے ساتھ بنے ایک بینچ پر بٹھایا گیا تھا، لیکن بغیر چیکنگ کے وہ اسے بھی نہیں جانے دینے والے تھے۔ وہ سب لوگ پہلے اسی کو چیک کرنے لگے۔ اس کا بیگ چیک کیا گیا اور پھر اس کے کپڑے، لیکن طبیعت زیادہ خراب ہو جانے کی وجہ سے ایئرپورٹ پر ہی ایک ڈاکٹر کو بلا لیا گیا۔ ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، انہیں ابھی ہسپتال لے کر جانا پڑے گا۔ 1 منتھ کی پریگننسی میں اس طرح کی تکلیف، اور ان کا آپریشن کیوں کیا گیا ہے؟ وہ بھی آج ہی۔ ایسی کون سی مجبوری تھی کہ آج ہی آپریشن کے بعد انہیں اتنا لمبا سفر کرنے کے لیے بھیج دیا گیا؟ ان کے ایکسرے وغیرہ کرو تاکہ پتہ چل سکے کہ آخر کہانی کیا ہے۔ نہ جانے کیوں لگتا ہے کہ یہ ڈرگ مافیا نے اپنا ڈرگ اسمگل کرنے کا نیا اپنا طریقہ کار بدل لیا ہے۔ ایک انسپکٹر مصری زبان میں بات کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے کہتا، اسے مشکوک نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس وقت اس کی تکلیف حد سے زیادہ سوار تھی۔ اسے بس اتنا پتہ تھا کہ اسے اس تکلیف سے نجات چاہیے۔ اسے سانس تک لینے میں دشواری ہو رہی تھی، لیکن اپنے شوہر اور بچے کی زندگی کے لیے وہ مجبور تھی۔ وہ وہیں ایئرپورٹ پر اس درد کو برداشت کرتے کرتے بے ہوش ہو چکی تھی، جس پر وہ سب لوگ پریشان ہو گئے تھے۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی سیکنڈ ایپیسوڈ۔ ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں کل، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔